شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ
کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس تختہ عرش پہ اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر انسان مسلمان تھوڑا سا غور کرے تو وہ اس نتیجہ پہ پہنچ سکتا ہے کہ آج ہماری ذلت و نکبت کس سبب ہے۔ مگر بد نصیبی کہ ہم یہ سوچنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ قرآن خالق کائنات نے انسان کی رہنمائی کے لیے اتارا، اور قرآن کے لیے اس شخصیت کا انتخاب کیا جو ساری اولاد آدم میں سب سے اعلیٰ اولا اور بالا ہے۔ آقائے دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے اسے انسانوں تک پہنچانے کے لیے حق ادا کر دیا، اور جب تک انسان اس سے وابستہ رہا، ایمان کما حق ہو، جس ایمان کا مطالبہ اللہ کرتے تھے اور محمد رسول اللہ، ایسا ہی تھا ساری کائنات میں اسلام کا پھریرا لہراتا تھا، اور جوں جوں ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے ذلت و نکبت کے گڑھے میں گرتے چلے گئے، اور آج جس مقام پہ ہم ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وجہ شرم و حیا ہے۔ لیکن پھر سوچ نہیں، قرآن سے اعراض نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلو تہی، یہ ہماری بربادی کے بنیادی اسباب ہیں۔ اسلام ایک تحریک تھی جس تحریک نے انسان کو آواز دی اور اس کو جینے کا سلیقہ دیا، عزت و افتخار کی زندگی بسر کرنے کی راہیں اس کے سامنے رکھی۔ لیکن بد نصیبی سے اس سے تعلق رکھنے والا انسان، مومن مسلمان کہلانے والا، اس سے کما حق کا رہنمائی نہ پا سکا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن صابر اور شاکر ہونا چاہیے، ہر موقع پہ اس کے سامنے اللہ ہونا چاہیے، اور اس بات کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ مومن ہے، اور مومن کو زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ زندگی کے ہر رخ کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس دکھ، تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں بے قابو نہ ہو جایا کرو، اپنے آپ سے باہر نہ ہو جایا کرو، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھتے ہوئے صبر سے اس کا سامنا کرو۔ جو لوگ دکھ اور مصیبت کے وقت اللہ کو پیش نگاہ رکھتے ہیں، آنے والی مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پہ صبر کا اظہار کرتے ہیں، ارشاد فرمایا وہ میرے بندے ہیں،
اور دیکھو اس دنیا میں اسلام کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کو ساری دنیا میں پھیلایا جائے. اس کو پھیلانے میں دو کردار ہیں، ایک علم، فکر، فہم، فراست، اور دوسرا تلوار. علم کے میدان میں جب انسان اترتا ہے تو وہ اپنی خدا دادہ صلاحیت سے دوسرے انسان کو قائل اور مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس کے راہ میں کوئی ایسی رکاوٹ آئے جو اس کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہو تو اس کو ارشاد فرمایا طاقت سے ہٹا دو. اور جب طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، کسی قوم سے ٹکرایا جائے گا، کسی قوم سے قتال کیا جائے گا، تو جہاں ان کے لوگ بھی قتل میں، جنگ میں مقتول ہوں گے، تمہارے بھی ہوں گے. اور فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ اللہ کی راہ میں مر جانے والے کو مردہ نہیں کہتے. نہ کہو. کیوں؟ فرمایا یہ کوئی طبی موت نہیں مرا، بلکہ اس کی موت کا سبب اپنے اللہ کی رضا ہے. اور جو اپنے اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ ایک تصور تھا صاحب ایمان کا، جو تصور اس کو اس مقام پہ لا کھڑا کرتا تھا جہاں اللہ چاہتا تھا. ہم بد نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے یہ تصور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصلیت کو ہی بدل دیا گیا. اسلام کی بڑھتی ہوئی رفتار اور اسلام کا بڑھتا ہوا قافلہ کائنات کے کسی نظام کو معاف نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتا جا رہا تھا. تختہ عرش پہ بسنے والی قوموں نے یہ دیکھا تو ان کو احساس ہوا کہ کسی طرح بھی اس طوفان کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. اس لیے کہ اس کا تعلق ذات سے نہیں، نفس سے نہیں، خواہشات سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. اور اس کی بنیاد وہ توحید کا عقیدہ ہے جو کہتا ہے یہاں زندگی بسر کرنا معمولی بات ہے، مرنا ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. ہمیشہ رہنے کی وہ جگہ ہے جہاں مر کے جانا ہے، اور وہ ہے جنت. یہ سوچ اور تصور مسلمان کے قافلے کو طوفان کی طرح آگے بڑھا رہا تھا. کافر میدان کارزار میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو اس نے سازش کی. اس سازش کے دو مہرے تھے، ایک یہود جو عیار، چالاک اور سازشی ذہن کے مالک تھے، ایک ایران کے مجوسی جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، مال تھا، دولت تھی، لیکن سب کو پچھاڑ دیا اسلام نے. یہ دونوں یکجا ہوئے اسلام کو چالاکی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن ابتدا میں ان کی جرأت نہیں ہوئی، اس لیے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی موجودگی میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صدیق اکبر کے دور میں ابتدا ہوئی. وہ ایمان کے اس مقام پہ تھے کہ صحابہ ان کے سامنے ہمیشہ آنکھیں جھکائے رکھتے. فاروق اعظم کا دور
وہ دور وہ تھا جس دور میں وہ برسر اقتدار تھا جس سے انسان نہیں، انسان کو ورگلانے والا، گمراہ کرنے والا شیطان بھی ڈرتا تھا۔ اس لیے یہود و مجوس کی وہاں سازش نہیں چلی۔ عثمان ذو النورین ایک نرم دل انسان تھے، شفقت و محبت کرنے والے، معاف کرنے والے۔ ان کی معافی کا یہ عالم تھا کہ وہ بعض اوقات مجرموں کو بھی بخش دیتے تھے۔ جب یہود و مجوس نے اسلامی فکر رکھنے والے لوگوں میں زہر گھولنا شروع کیا، عثمان ذو النورین کو اس بات کی اطلاع دی گئی، لیکن ان کی نرمی، ان کی شفقت، ان کی محبت مجبور کرتی تھی انہیں کہ وہ کسی پہ سختی نہ کریں۔ ایک وقت آیا کہ پانی سر سے بلند ہونا شروع ہوا، کہا اب وقت ہے، اس کے بعد وقت نہیں آئے گا۔ ارشاد فرمایا میں خود کو بچانے کے لیے، اپنا خون بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں، انکار کر دیا۔ سازش بڑھتی گئی۔ دکھ اور افسوس اس بات کا ہے ہمارے اس وقت کے بزرگوں نے شاید اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہود و مجوس کا گٹھ جوڑ اسلام کو تہ و بالا کرنے کے لیے سازش کر رہا ہے۔ اس سازش کا شکار صحابہ کی اولاد بھی ہو رہی، لیکن خاموشی ہے۔ اس کا سب سے بڑا محرک عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ ایران کے مجوسی جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، وہ اپنی سازش کے تحت، ایک فکر کے تحت، ایک سوچ کے تحت آگے بڑھ رہے۔ عثمان ذو النورین کو زنج کر دیا، وہ تو نہیں کچھ کرنے کے لیے تیار، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ صحابہ جو بڑے نامی گرامی تھے، ان کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی سازش اتنی باریک تھی، اتنی لطیف تھی کہ کوئی بھی یہاں تک پہنچ نہیں سکا۔ اگر کافرہ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام اور مسلمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس وقت تھوڑا سا سخت قدم اٹھا لیا جاتا، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ عثمان ذو النورین نے روکا ہے۔ کہہ سکتے تھے بعض لوگ کہ امیر المومنین آپ کے لیے نہیں، اسلام کے لیے ہم ان لوگوں سے ٹکرائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہی بد کردار انسان عبداللہ بن سبا، جب اس کی سازش انتہا کو پہنچی، علی المرتضیٰ کو احساس ہوا کہ یہ بد کردار آدمی اہل بیت محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفشار اور انتشار پھیلانا چاہتا ہے، بدعات پھیلانا چاہتا ہے، تو ارشاد فرمایا کوفہ سے نکل جاؤ۔ مدائن بھیج دیا۔ پتہ چلا کہ وہ بد کردار انسان اسلام، نزع اسلام اور مسلمانوں کے لیے کردار ادا کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ علی المرتضیٰ نے کوفہ بلایا، اس کو بھی، اس کے ساتھیوں کو بھی، اور زندہ آگ میں جلا دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ عبداللہ بن سبا کو اس کی بد کرداری کے سبب اسلام میں ایسے نظریات کو داخل کرنے کے سبب جو اسلام کے نظریات سے ٹکراتے تھے، جب انتہا کو پہنچا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی زندہ جلا دیا۔ کاش یہ بات پہلے ہو جاتی تو شاید آج یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ اس کے باوجود یہود و مجوس کا گٹھ جوڑ ختم نہیں ہوا، چلتا رہا۔
اگر یہود کو مجوس کو سزا دے کے دبانے کی کوشش کی گئی تو وہ اندر ہی اندر اپنا کام کرتے رہے، دب گئی تحریک، لیکن اس تحریک کے انگارے بجھے نہیں تھے، آگے چل رہے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کا دور لڑائی جھگڑوں میں گزر گیا، سیدنا حسن کا دور چند سال جب آپ نے خلافت کی لڑائی اور حالات لڑائی میں گزر گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ اللہ کے نبی سبب کیا ہے؟ فرمایا یہ دو مسلمانوں کے بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ غیر اسلام سازش ہے، اسلام کا دشمن یہ مورے کھیل رہا ہے، ان کو روکنے کے لیے مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد ضروری ہے، چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ معمول کے مطابق پھر اسلام سیدھا ہوا، پامال کیا ان بد کردار طاقتوں کو جو طاقتیں یہ تصور لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسلام کی کشتی ڈوب رہی ہے اور بس تھوڑے ہی وقت کی ضرورت ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نے پھر قائم کیا اسلام کو، اور یہ بڑھتا ہوا طوفان آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ یورپ کی سرحدوں پہ صدا دی۔ ہندوستان میں اسلام داخل ہوا، یورپ میں اسلام داخل ہوا، افریقہ میں اسلام داخل ہوا، اسلام کی قوت مربوط اور مضبوط ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے فوراً بعد یہ سازش آگے بڑھتی ہے، اور کس انداز سے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے مجوسی النسل لوگوں نے ترغیب دلانے کی کوشش کی کہ حضرت حق تو آپ کا ہے، آپ لے اس حق کو۔ 10 رمضان 60 ہجری کو پہلے 2 عبداللہ نامی پیغمبر مکہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے کہ مبارک ہو امیر معاویہ فوت ہو گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مبارک قبول کرنا تھوڑا سا بوجھل کام ہے، جھڑک دیتے، لیکن مسلمانوں کی بد نصیبی اور اسلام کی بد نصیبی کیسا نہیں ہوا۔ دوسرے پیغمبر پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے، یہ کیس ہے، عبد الرحمن ہے، 2-3-4 لوگ ہیں، پیغام لے کے آئے کوفہ والوں کی طرف سے، اور تاریخ کہتی ہے کہ 150 خطوط تھے جو ان کے پاس کوفیوں کے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیے۔ ابھی سیدنا حسین نہیں مانتے، کیوں؟ یہ کوفہ والے صرف سیدنا حسین کے پیچھے نہیں چڑھے ہوئے تھے کہ ہماری بات کو قبول کریں، علی المرتضیٰ کا ایک بیٹا جو محمد کریم سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک بیٹا جو بڑا شجاع بہادر تھا، بڑا علم و فکر کا مالک تھا، محمد بن علی، اس کے پاس بھی گئے۔ اس نے کہا آج کے بعد میرے پاس نہیں آنا، یہ تاریخ کی وہ حقیقتیں ہیں جن کا انکار کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے ذہنی فطور کے تحت، اپنی ذاتی لالچ کے تحت اگر کوئی تاریخ پہ خاک ڈالنا چاہے خاک ڈال سکتا ہے، لیکن اس خاک کو ہٹانے والے بھی موجود ہیں۔ تاریخ کی حقیقت
کہ محمد بن علی نے اس بات کا انکار کر کے سیدنا حسین کے پاس پہنچے. عرض کی بھائی کوفہ کے لوگ یہ چاہتے ہیں، اور وہ تو سیدنا حسین کے پاس بھی آتے ہیں. ارشاد فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں ہمارا اور لوگوں کا خون بہہ جائے. بڑی زبردست فہم و فراست کی بات تھی، لیکن کاش یہ سوچ و فکر زندہ رہتی، ہمیشہ رہتی. ان بدبختوں نے کردار یوں کھیلا، اس سازش کو یوں آگے بڑھایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چکر میں آ رہے تھے. ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی، یہ دو شخص آتے ہیں، کوفہ کے بڑے سرداروں کا خط لے گئے. حجاج کا، قیس کا، اشعث کا، زید کا، بڑے سردار کوفہ کے. پیغام تھا اس میں کہ حضور تشریف لائیں، پھل پک چکا ہے، وادی سبز و شاداب ہو گئی، جب آئیں گے اپنی فوج میں اپنے آپ کو پائیں گے. اور مختلف روایات کے تحت ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کے خطوط سیدنا حسین کے پاس پہنچ گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنے خطوط دیکھے اور یوں بیعت کے دعوے دیکھے تو مسلم کو کہا، مسلم جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہے، اگر ایسا ہو جائے اور ہمارا حق ہمیں مل جائے جس کے ہم زیادہ حقدار ہیں. مسلم چلتے ہیں، مکہ سے مدینہ پہنچے، 2 رہنما ساتھ لیے، کوفہ کا سفر اختیار کیا، راستے میں دونوں مر گئے. مسلم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دونوں ساتھی مر گئے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کریں، اس کام سے میں نہیں جا سکتا. سیدنا حسین نے زور دیا کہ جاؤ، ضرور جاؤ، وہاں میرے اور میرے آباء اجداد کے محب انتظار کر رہے ہیں اہل بیت کا، فوراً پہنچو. مسلم کوفہ پہنچتے. کوفہ میں نعمان بن بشیر کی حکومت ہے، گورنر وہ ہے، امیر وہ ہے. لوگوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغامبر آیا ہے، مرسل آیا ہے. بیعت شروع ہو گئی. تاریخ کہتی ہے، یہ جو میں تاریخ عرض کر رہا ہوں نا، البدایہ والنہایہ، تبری، ابن اسیر، ابن خلدون، طبقات ابن سعد، 5 تاریخ کی کتابیں ہیں جن میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ 11 شیعہ کی کتابیں تاریخ کی جن میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں برس کروں گا. اور چیلنجن کہتا ہوں، جس کے پاس آپ چاہیں جائیں، اس سے کہیں یہ باتیں، انکار کرے گا، ان کو ثابت کرنا میرا کام. امام مسلم گئے، 2 4 10 دن میں 12,000 کوفیوں نے سیدنا حسین کی خلافت کی بیعت کی ان کے ہاتھ میں. 12,000 کوفیوں نے. چند دن گزرے، 18,000 ہو گئے. جب یوں تعداد بڑھتی دیکھی، اموی حکومت کے بہی خواہوں نے، انہوں نے دمشق پیغام بھیجا کہ کوفہ ہاتھ سے جا رہا ہے، یہاں سازش ہو رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. نعمان بن بشیر میں یہ جرأت نہیں. حکومت کے حامیوں نے نعمان کو کہا کہ آپ سستی کر رہے ہیں، نرمی کر رہے ہیں، ان کو کہیں. خطبہ دیا، لوگوں سن لو، میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم نہیں اٹھاؤ گے، تہمت میں کسی کو گرفت نہیں کروں گا، لیکن جس نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا تب تک تلوار چلتی رہے گی جب تک میرے ہاتھ میں طاقت موجود ہے. یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان. لیکن وہ جو شر پسند لوگ تھے
وہ اس بات سے نہیں باز آئے. یزید نے مشورہ کیا وہاں کے رہنے والوں کی, اور وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس سے امیر المومنین عام مشورہ لیا کرتے تھے. اس کو بلایا کہ کیا کرنا چاہیے. کہتا ہے اگر تیرے باپ موجود ہوتے تو آپ اپنے باپ کا مشورہ مانتے؟ ہاں. کہا تو پھر سن لو, اگر کوفہ کو بچانا ہے تو بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بھی بنا دو. یہ بڑا سخت قسم کا آدمی تھا, اور بدنصیبی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے کہ کیا بیان کریں. یہ ابن زیاد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغامبر بھی تھا. مختلف علاقوں میں اپنا نائب بنا کے اس کو بھیجا. اب یہ کوفہ کا گورنر بن رہا ہے. کوفہ آیا. میں یہ باتیں مختصراً بیان کروں گا, اس لیے کہ اگر مزید آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے تو میں نے 2 خطبات جمعہ 3-4 سال پہلے دیے تھے جو نیٹ پہ چل رہے ہیں. وہ مجرم جس نے کوئی جرم نہیں کیا, اس میں نے تاریخوں کو کھنگالا تھا اور تاریخوں کے حوالوں سے بھر دیے ہوئے ہیں وہ دونوں خطبات. اگر آپ کو اس کے مطالعہ کا ہو کہ مطالعہ کرنا چاہیے کیا, تو وہ 2 خطبے سنیں, نیٹ پہ چلتے ہیں. وہ مجرم جس نے کوئی جرم نہیں کیا. ابن زیاد نے سارے کوفیوں کو اکٹھا کیا. ادھر یہ کام ہو رہے, ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے کی تیاری کر رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ مشورے ہو رہے ہیں, ایسے لوگ جنہیں شاید اتنا شعور اور عقل نہیں تھا. ادھر ابن زیاد اور مسلم کی چپکلس جاری ہوئی. ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوگوں سے مشورے کرتے تھے جن کو اپنا بھائی خواہ سمجھتے تھے. مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے اپنے غلام کو بھیجا اور اس کو 3000 اشرویاں یا دینار جو بھی تھا دیا, اور کہا جاؤ تحقیق کرو کہ مسلم کہاں ہے, اس کی بیعت کون لے رہا ہے, کیسے لے رہا ہے اور کیوں ہو رہی. وہ بڑا جہادیدہ آدمی تھا, بڑا زیر کا آدمی تھا, ذہین آدمی تھا. اس نے چند ہی دنوں میں پتہ چلا لیا کہ مسلم کہاں ہے اور کتنے لوگوں نے بیعت کی ہے اور اب کیا ہو رہا ہے. آ کے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا. مختصر کر رہا ہوں, مختصر. اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اللہ نے موقع دیا تو کبھی پھر باقاعدہ الف سے لے کر یہ تک کہانی بیان کریں گے یہ کربلا کی, اگر اللہ نے موقع دیا تو. اس نے آ کے بتایا کہ وہ عروہ بن ہانی کے گھر ہے, ہانی بن عروہ کے گھر. عبید اللہ بن زیاد نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یار سارے سردار آتے ہیں, ہانی نہیں آتا, مجھے بیمار ہے. کہنے لگا مجھے اس کی بیماری کا پتہ ہے, وہ سنا ہے اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں. سنو کوفہ والو, جس نے امیر کی اطاعت کی اس کو دولت سے نوازوں گا, جس نے بغاوت کی, سرتابی کی, اس کو چشم فلک کے لیے عبرت بنا دوں گا. مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ مسلم کے ہاتھ پہ اس کی بیعت کر رہے ہیں, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. سردار دور سے ہانی کے پاس گئے, اسے کہا کہ عبید اللہ تمہیں یاد کرتا ہے. ہانی آئے, مختلف باتیں ہوئی. عبید اللہ کہتے ہیں ہانی وہ مسلم کا کیا چکر ہے, وہ کوفہ میں کیا کرتا ہے. کہنے لگے مجھے کیا پتا ہے, اللہ جانے, مجھے علم نہیں. اپنے غلام کو اشارہ کیا, عبید اللہ نے وہ باہر آ گیا. ہانی دیکھتے ہانی کی رنگت بدل گئی. کہنے لگا ہانی
میں نے پہلے یہ اعلان کر دیا ہے جو اطاعت کرے گا امیر کی اس کو نوازوں گا، اور جو بغاوت کرتا رہا اس کو میں عبرت بنا دوں گا۔ بتاؤ مجھے۔ ہانی کہتے ہیں امیر اللہ تجھے تیرا بھلا کرے، میں نے مسلم کو نہیں بنایا، وہ تو خود بخود ہی آ گیا ہے۔ اچھا خود بخود آ گیا تو اسے میرے سپرد کرو۔ کہنے لگا اب یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے مہمان کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا تب تک جب تک اس کی امان نہ ہو جائے۔ کہا نہیں لاؤ اس کو۔ کہنے لگا نہیں، اگر میرے قدموں کے نیچے بھی مسلم ہو اور تو کہے پاؤں ہٹا لے تو تیرے کہنے پہ میں پاؤں ہٹانے کو تیار ہوں۔ عبید اللہ زیاد نے پکڑ لیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا اور کہا اس کو بند کر دو۔ میں نے اس کیا نا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، بند کر دو اس کو۔ بند کر دیا۔ اس کے قبیلہ والوں کو پتہ چلتا ہے، ہانی کے قبیلہ والوں کو، قبیلہ والے تلواریں لے کے نکل آئے، آؤ فنا دیکھا، شور و گل دیکھا، کون ہے؟ کہا ہانی کے قبیلہ والے۔ انہیں پتہ چلا ہانی کو قتل کر دیا۔ فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ قتل نہیں کیا، مسلم کی تحقیق کے لیے رکھا ہے، تحقیق مکمل ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ قاضی کوفہ جا کے ان کو کہتے ہیں لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ادھر مسلم بن عقیل کو پتہ چلتا ہے کہ ہانی کو قتل کر دیا ہے۔ مسلم بن عقیل جس کے ہاتھ پہ اب تک 18,000 کوفی بیعت کر چکے، یا منصور امت شعار تھا، لوگ اکٹھے شروع ہوئے، 4,000 کوفی مسلم کی آواز پہ اکٹھا ہوتا ہے۔ حالات کو بدلتے ہوئے آپ دیکھیں اور غور فرمائیں، 18,000 کوفی بیعت کرتا ہے۔ سنی تاریخ کے مطابق، شیعہ تاریخ کے مطابق 20,000 کوفی بیعت کرتا ہے۔ جب مسلم نے چاہا کہ اکٹھے ہوں تو 4,000 کوفی مسلم کے پاس اکٹھا ہوتا ہے۔ 4,000 کو لے کے مسلم عبید اللہ بن زیاد کے محل پہ گھیر لیا اس کو۔ اب کیا ہے؟ مسلم آگے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ کے سردار موجود تھے، بیٹھے تھے، ان کو واعظ کر رہا تھا، ان کو سمجھا رہا تھا، اور وہ کتنا خطرناک درندہ صفت انسان تھا اس کا احساس تھا ان لوگوں کو۔ بڑا سخت ہے، کرخت آدمی کو کہا اس بات کو پیش نگاہ رکھو، میرے احکامات ہوا میں نہیں اڑائے جا سکتے، جو میرے احکامات سے بغاوت کرے گا اگر رات کو کرے گا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور دن کو کرے گا تو رات دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ خبردار، یہ واضح ہو رہا ہے۔ پتا چلا کہ مسلم اپنی فوج لے کے آ گئے، ان سرداروں کو کہا جاؤ اپنے اپنے قبیلہ والوں کو کہے چلے جائیں، اور 2-3 سردار ایسے تھے جن کو کہا باہر نکلو اور لوگوں کے پاس جا کے ان کو کہو کہ اپنے کرو۔ تاریخ طبری البدایہ والنہایہ لکھا ہے کہ عورتیں اپنے بیٹوں کے پاس گئیں، بیویاں اپنے خاوندوں کے پاس، اور جا کے کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ شام سے فوج چل پئی ہے، کل فوج آ گئی تو کہاں جاؤ گے، چلو گھر۔ سرداروں نے اشارے کیے، عورتیں آئیں، ماں باپ بہنیں، چلو گھر۔ لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ 40,000 کوفیوں میں 500 کوفی امام مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں
پھر ابھی رات نہیں پڑی، شام نہیں ہوئی کہ 500 سے کم ہو کے 300 رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب امام مسلم مغرب کی نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے 30 آدمی ساتھ تھے، جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو صرف 10 آدمی رہ گئے تھے۔ اب مسلم کو پریشانی ہو رہی، ابن زیاد کا احساس ہے، وہ کتنا جابر آدمی ہے، 10 آدمیوں کو ساتھ لیا نکلنے کے لیے کہ کہیں ادھر ادھر چلے جائیں، لیکن جو تاریکی پھیلتی گئی وہ بھی ادھر ادھر ہوتے گئے، یہاں تک کہ امام مسلم تنہا رہ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہیں چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے، کہیں جگہ نہیں ملتی۔ مختلف روایات تاریخ کی، ایک تو ہے کہ ایک عورت کے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، ایک یہ ہے کہ اس کی کنڈی کھٹکھٹائی، کون ہے؟ باہر نکلی، کیا بات ہے؟ پانی ہے پینے کے لیے؟ ہاں، پانی دیا، پیالہ لیا، گھر چلے گئی۔ پھر باہر نکلی، مسلم وہاں کھڑے تھے۔ بیٹا یہاں کھڑے ہو، حالات ایسے نہیں کہ تم میرے دروازے پہ کھڑے ہو، جاؤ اپنے گھر۔ کہا ماں، نہ میرا یہاں کوئی اپنا ہے نہ میرا کوئی یہاں گھر ہے، میں مسلم ہوں جس کے ہاتھ پہ 18,000 کوفیوں نے موت اور بیعت کی، اور اب مجھے راستہ بتلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک رات گزار سکتا ہوں؟ اس عورت نے ہاں کی، گھر میں داخل کر لیا۔ بیٹا آیا، اس نے ماں کو کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہوئے دیکھا، پوچھا ماں سبب کیا ہے؟ کچھ نہیں کہا، نہیں بتاؤ۔ کہنے لگی کہ میں نے مسلم کو پناہ دی تھی، بیٹا کسی سے بات نہیں کرنی۔ محمد بن اشر سے اس نے جا کے بات کر دی، عبیداللہ بن زیاد تک بات پہنچ گئی، گرفتار کر کے لو پولیس بھیج دی۔ پولیس آئی، جب مسلم کو احساس ہوا کہ گھر کو گھیر لیا گیا ہے، تلوار لے کے سامنے نکلے، ان لوگوں کو باہر نکال دیا جو اندر داخل ہوئے تھے۔ لڑتے لڑتے ہونٹ زخمی ہو گئے۔ جو لشکر کا، پولیس کا، اس دستے کا سردار تھا، کہنے لگا مسلم کیوں اپنی جان برباد کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ، عبیداللہ سے بات کر لو۔ ٹھیک ہے، عبیداللہ کے پاس پہنچے۔ عبیداللہ نے سوال کیے چند، کوئی جواب نہیں، خاموش ہیں۔ جو پولیس والا ساتھ لے کے آیا تھا کہنے لگا مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کہا؟ کہا کیوں سلام کہوں اس کو جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اور اگر یہ مجھے قتل نہ کرے تو میں ابھی کئی بار سلام کرنے کو تیار ہوں۔ اور مسلم بن عقیل تاریخ اسلام میں ان واقعات کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ مسلم نے کہو اگر امیر مجھے ضمانت دے کہ وہ مجھے قتل نہیں کرے گا، میں ابھی اس کو سلام کرنے کو تیار ہوں، ابھی امیر کو کتنی بار سلام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ضمانت ملنی چاہیے۔ عبیداللہ نے مسکرایا، کہا کہ تو نے کوفہ میں خلفشات پیدا کیا ہوا تھا اور میرے خلاف لشکر کشی کی، تجھے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بات ہو رہی ہے، پھر شور ہوا، اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ مسلم کے حامی آ گئے، وہ کہتے ہیں ان دونوں کو چھوڑو۔ کہنے لگا ان دونوں کے سر قلم کر دو اور پھینک دو انہیں باہر۔ مورخ کہتا ہے کہ جب ان کے سر قلم کر کے پھینکا گیا، جو لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے وہ سب بھاگ گئے۔ ادھر مسلم کے ساتھ 9 ذی الحجہ کو یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیغام پہنچا مسلم کا کہ تشریف لائیں، 8,000 کوفیوں نے
آپ کی خلافت کی بیعت کر لی ہے۔ جب 8000 کوفیوں کے متعلق سنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے تیاری کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا، آئے، کہا حسین میں نے سنا ہے تو کوفہ جا رہا ہے۔ کہا ہاں چچا جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا سوچو، کچھ عقل سے کام لو۔ کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تمہارے دماغ سے یہ بات نکل گئی ہے، ان کوفیوں نے تیرے باپ کو ضد کیا، پریشان کیا، جینا حرام کیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیا، تیرے بھائی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، انہیں پریشان کیا، یہاں تک کہ زہر دے کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ کن کے پاس جا رہے ہو؟ کہا آپ میرے محسن ہیں، لیکن بات یہ ہے میں اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تبری کے الفاظ ہیں، نیم شیعہ مصنف ہے۔ تبری کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا اگر مجھے احساس ہوتا کہ میں تیرے پیشانی کے بالوں کو پکڑوں اور تو اور میں گتھم گتھا ہو جائیں، لوگ ہمارا تماشا دیکھیں، تو میں تیرے بال پکڑ لیتا، لیکن مجھے احساس ہے تو تب بھی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر جو ہو گیا اس کے ساتھ عبداللہ بن عباس کے یہ الفاظ دیکھیں، تیرے باپ کو تنگ کیا یہاں تک کہ قتل کر دیا، وہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں، ان کا مقصود تمہاری حکومت نہیں، اس لیے نہ جاؤ۔ سیدنا حسین نے کہا نہیں میں یہ عہد کر چکا ہوں، جانا میں نے، جانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جاؤ، جب تمہاری حکومت بچ جائے تو چلے جانا۔ کہا نہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسین میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ویسے ہی قتل کر دیا جائے گا جیسے عثمان کو اس بیوی بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ نہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ ہاں، کہا نہ جائیں، کیا ہے وہاں؟ وہ ہمارے محبوب اور محب ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی ان سے ہے، وہ کہتے آؤ۔ کہا حسین ان کانوں نے تیرے باپ کے منہ سے سنا ہے، اللہ کی قسم میں کوفیوں سے اکتا گیا ہوں، نفرت کرتا ہوں ان سے، یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، نفرت کرتے ہیں مجھ سے، یہ قتل وفادار نہیں ہو سکتے، نہ ان کا کوئی عزم ہے اور نہ ان کا کوئی فکر ہے، ان پہ جس نے بھروسہ کیا وہ تباہ ہو گیا۔ تیرے باپ نے کہا تھا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نہ جاؤ، غدار لوگ ہیں۔ عبد الرحمن بن حارث آئے، کہا میں نے سنا ہے۔ ہاں، کہا جناب کیا وہاں عبید اللہ کی حکومت نہیں؟ اس کی حکومت ہے، وہ گورنر نہیں، گورنر ہے، پولیس اس کی نہیں، اس کی ہے۔ تو کہا پہلے ان سے کہو عبید اللہ کو باہر نکالو پھر میں آؤں گا۔ کہا نہیں عبد الرحمن میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے۔ مختلف صحابہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت سماجت کی۔ 3 دن کی دوری پہ پہنچے تو عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا کہ حسین جا رہے ہیں۔ وہ 3 دن کا سفر کر کے سیدنا حسین کے پاس پہنچے۔ کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ وہاں۔ کہا خدا کے لیے رک جاؤ، کوفہ کے لوگ اعتماد کے قابل نہیں ہیں،
وہاں نہ جاؤ. کہا نہیں میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے. ارشاد فرمایا تمہیں اپنے آقا محمد رسول اللہ کی حدیث سناؤ. یہ بد نصیبی ہے مسلمانوں کی، بد نصیبی ہے اسلام کی، وگرنہ بات کچھ نہیں. ایک سازش تھی ایران کے مجوسیوں کی، جو دشمن اسلام تھے، جو دشمن مسلمان تھے. ان کی سوچ اور فکر مجوسیوں کی سی تھی، اور یہودیوں کے ساتھ مل کے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا قائل اور مائل کر گئے، اپنے شیشے میں اتار لیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تاکہ یزید کے خلافت بغاوت کی جائے. صحابہ روکتے ہیں، تابعی روکتے ہیں، نہ جائیں. جانیں اللہ کے نبی کی حدیث سناؤ. کہا جبریل آئے نبی کائنات محمد رسول اللہ کے پاس، آ کے کہنے لگے یا محمد اللہ کہتے ہیں دنیا لینی ہے کہ آخرت؟ جبریل نے کہا اللہ کہتے ہیں دنیا لینی ہے کہ آخرت؟ اگر دنیا لینی ہے تو ساری کائنات کی قیادت آپ کو مل سکتی. کیا لینا ہے؟ ارشاد فرمایا محمد کو آخرت چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم بھی ان کے لختے جگر ہو، ان کی بیٹی کے لختے جگر، انہی سے تعلق رکھتے ہو، اور تمہیں کبھی حکومت نہیں مل سکتی. جب آقا نے آخرت کو اختیار کیا ہے تم بھی کرو. چھوڑو ان باتوں کو، کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو. کہا نہیں میں نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. تاریخ سنیں، یہ تاریخ ہے، ایسی تاریخ جس تاریخ کو کائنات میں بسنے والا کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا سوائے پیٹ کے پجاری حفظ کے بندے کے. عبداللہ نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کیا؟ جا مقتول میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. مقتول کر، یعنی صحابہ کو 101% یقین تھا کہ حسین کا وہاں جانا معین و مددگار کے پاس جانا نہیں، غداروں کے پاس جانا ہے جو حسین کو یزید کے سپرد کر دیں گے یا خود اپنے ہاتھوں سے حسین کو ذبح کر دیں گے. تمام صحابہ کا متفقہ یہ سوچ تھی اور یہ روکتے. عبداللہ بن زبیر ملے، آپ یہاں رہیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، مکہ کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو یہاں کر لیتے، میں آپ کی نیابت کروں گا. فرمایا نہیں، 40,000 کوفیوں کی بیعت میرے لیے اس مسلم نے لے لی ہے. 40,000، وہ 18,000 تھی، یہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 40,000 کوفیوں. عبداللہ نے کہا نہیں، آپ کو احساس نہیں، ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں کوفی جب آپ کے باپ کے ساتھ تھے ان سے غداری کی، دھوکہ کیا، یہاں تک کہ علی المرتضیٰ نے کہا اللہ مجھے موت دے یا ان کو موت دے، ہم میں جدائی پیدا کر دے. جن سے جدائی کے لیے آپ کے بابا دعائیں مانگتے تھے آپ ان کے پاس جا رہے ہیں. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہیں سنی. چلتے ہیں، ایک مقام پہ کیس کو بھیجا کہ جاؤ کوفیوں کو پیغام دو. کیس گرفتار ہوا قادسیہ کے مقام پہ، عبید اللہ کے پاس کی قتل کر دیا. آگے چلے 1-2 منزل کے بعد اپنے دودھ شریک بھائی کو بھیجا عبداللہ کو، وہ بھی گرفتار ہوا، قتل کر دیا. مختلف تاریخی حدیثیں ہیں. صالبہ کے مقام پہ، قادسیہ کے مقام پہ، اشراف سے آگے بڑھ کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم قتل ہو گئے ہیں. میرے کچھ بھائیوں کو مولانا چیمہ صاحب کے خطاب پہ بڑا غصہ ہے، لیکن غصے والی بات نہیں ہے. چیمہ صاحب بڑے محقق آدمی سے بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے جیسے کہ یہاں ہوئی ان سے. اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز، کسی روایت کو یا کسی بھی معاملے کو
اگر متفق طور پہ بیان کیا جائے تو اس کو کسی حیثیت سے نہیں دیکھنا، اتفاق کی حیثیت سے دیکھنا ہے۔ ان مقامات پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم کے قتل کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر نہیں ہوئی، یہ بھی روایت ہے کہ خبر نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ایک آدھ روایت ہے، 20 روایات تبری میں، ابن خلدون میں، البدایہ والنہایہ میں، ابن کثیر میں، طبقات ابن سعد میں، شیعہ کی نواسخ التاریخ، مقاتل الطالبین، عمدۃ الطالبین، جلال العیون، ان ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جب دونوں طرف کے لوگوں میں اتفاق ہے کہ یہاں حسین رضی اللہ کو علم ہو گیا تھا، پھر یہ کہنا کہ فلاں کی سند صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اتفاق کی بات، آپ جج کے پاس جائیں، وہ فیصلہ کرتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے، اور جس میں دونوں کا اتفاق ہوتا ہے وہ کہتا ہے فیصلہ تو اس میں ہے، یہ تو اتفاق کی بات ہے، یہ ٹھیک ہے۔ دونوں طرفین میں، دونوں طرف یہ روایت موجود ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مقام پہ، مقام مختلف ہیں، پتہ چل گیا کہ مسلم شہید ہو گیا، لیکن مسلم کے بھائیوں کی بنا پہ امام حسین آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب قادسیہ کے مقام سے امام حسین نے شام کا رخ اختیار کیا ہے یا مقام اشراف سے بڑھ کے کیا ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا رخ اختیار کر لیا۔ ایک روایت ہے کہ حر بن یزید نے کہا کہ نہ کوفہ چلو نہ شام نہ مدینہ، دوسری راہ اختیار کر لو۔ جو دوسری راہ تھی وہ شام کی راہ تھی۔ دونوں روایت موجود ہیں، لیکن صحیح ترین روایت یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انتخاب کیا تھا اس راستے کا۔ چلتے ہیں، کربلا کے مقام پہ پہنچے تو عمر بن سعد کا لشکر وہاں پہنچ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ اب تاریخ کی باتیں ہیں، ان کو نہ چھپایا جا سکتا ہے، نہ ان پہ گرد ڈالی جا سکتی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا حسین نے یہاں بھی وہی بات کی جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے کی تھی، اور اس سے پہلے، اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں اپنے حامیوں کو خط لکھا، اور اس خط میں کیا لکھا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اس لیے کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس سے، مجھے یقین ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ میری حمایت کریں گے، مجھ سے تعاون کریں گے اور میرے ساتھ آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ اس سے زیادہ حقدار ہوں۔ یہ باتیں فضول ہیں، حق و باطل کی جنگ تھی، حقدار اور ناحقدار کی جنگ تھی، اور یہ کچھ نہیں، کم حقدار اور زیادہ حقدار کی بات تھی۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا بصریوں کو کہ میں اس سے زیادہ حقدار ہوں۔ زیادہ اور کم حقدار کی بات ہے، نہ حقدار اور حقدار کی بات نہیں، باطل اور حق کی بات نہیں، بس یہی ہے کہ اس سے میں زیادہ حقدار ہوں۔ یہاں کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں، آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن حسین، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی تمہارے ہاتھ میں آئے۔ چھوڑو ان باتوں کو، اللہ نے جس کو دی سو دی۔ بات چلتی، بات چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط پیش کی۔ ایک شرط کا بھی ذکر ہے تاریخ میں، لیکن 3 شرائط کا ذکر تمام سنیوں کی کتابوں اور تمام شیعہ کی کتابوں میں۔ ایک متفقہ چیز کو ضعیف اور کمزور سند کی بنا پہ اس کو رد دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
تاریخ میں کوئی سند بھی پاسے کا سونا نہیں. جو متفقن علیہ چیز ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی. 3 شرائط پیش کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب حر کا ذکر ہوتا ہے، حر نے عمر بن سعد سے بات کی، اپنی قوم سے بات کی، سیدنا حسین سے بات کی. تینوں مقامات پہ حر کہتا ہے تم کیسے لوگ ہو، نبی کے نواسے کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہو. انہوں نے جو باتیں کی ہیں تم مانتے ہی نہیں ہو. اگر ایک بات ہوتی تو حر باتیں نہ کہتا، ایک بات ہی کہتا. حر نے بھی ایک بات ہی کیا. اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں 3 شرطوں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ حر بن یزید نے یہ کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان روایات کو جو طرفین میں موجود ہیں یہ کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی فلاں سند ضعیف ہے. سند ایک ضعیف ہوگی، اس کو تو 20 مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے. ایک ایک تاریخ نے 20 مقام پہ درج کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 وہاں شرائط پیش کی تھی کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. لیکن بد نصیبی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پہ آ کے وہ خواہش کرتے ہیں جو پہلے ہونی چاہیے تھی، وہاں پانی سر سے گزر گیا تھا. سبب کیا تھا؟ شمر کو گالیاں کرتے ہم نکالتے ہیں شمر کو گالیاں. آپ کو احساس نہیں کہ شمر علی المرتضیٰ کی فوج میں تھا جب یزید کے باپ کے خلاف لڑ رہا تھا. بھائی یہ سازش تھی، حق نہ حق کی بات نہیں. اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کوفہ میں کی گئی. کچھ کوفی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے مکہ پہنچ گئے. کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. کربلا کے میدان میں ملا جلال العیون میں لکھتا ہے ملا باقر مجلسی، البدایہ والنہایہ، تبری، ابن اسیر، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہیں کوفیوں سے، اور بد نصیبو تم لوگ مجھے بنانے والے اور مجھے قتل کر رہے ہو، کس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے نہیں خطوط لکھے. ارشاد فرمایا کیس یہ تیرے خطوط ہیں، اور شیش یہ تیرے خطوط ہیں، اور حجار یہ تیرے خطوط ہیں، اور زید یہ تمہارے خطوط ہیں. جو قیادت کر رہے ہیں فوج کی، اور کوفہ کی فوج کی قیادت کرنے والے لوگوں کو سیدنا حسین نے آواز دے کے نام بنام کہا کہ یہ تم نے خط لکھے ہوئے ہیں. صحابہ کیا کہتے تھے کہ وہ غدار ہیں، اسلام کے باغی ہیں، تم سے کوئی محبت نہیں، جاؤ گے تمہارا پیار ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، دولت کی چمک کے تیرے خلاف وہ تلوار نکال لیں گے. کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے دے کے کہا. لیکن وہ لوگ چونکہ حسین رضی اللہ کی خلافت کے دعویٰ دار نہیں تھے، یہود اور مجوس کی سازش کا شکار تھے. اب یہ کوشش ہو رہی تھی کہ جو مکہ سے حسین کے ساتھ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچایا جائے. ان کو بچانے کی سازشیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بھید کھل جاتا، وہ بھی نہیں جانا دیتے تھے. سیدنا حسین نے جب ارادہ کیا کہ کوفہ کی بجائے شام جائیں، ان کوفیوں نے 60 کوفی ساتھ تھے. انہوں نے کہا سرکار کیوں جانا ہے شام، ادھر ادھر کیوں جانا ہے؟ کوفہ جائیں گے تو لوگ امت جائیں گے. مسلم میں اور آپ میں فرق ہے. یہ کیوں لے جا رہے تھے؟ تاکہ بھید نہ کھل جائے. اور کربلا کے میدان میں ٹکراؤ بھی اسی بنیاد پہ ہوا تھا. اندر والوں باہر والوں کی سازش سے ایک دوسرے پہ حملہ ہوا، اور نتیجہ آدھ مونے گھنٹے میں ختم. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ یہ ذبح کرنے والے کون تھے؟ صحابہ نے جن کے متعلق اشارہ کیا، تاریخ جس بات پہ شاہد ہے۔ یہ تو فضولیات ہیں، اس بیچارے کا نام لیتے ہیں، کسی کی جرت بھی نہیں ہے یہ کہہ سکے کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ اب کچھ نہیں کیا اس نے۔ یزید قتل حسین میں قطعاً شامل نہیں۔ لو میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک روایت 2 3 4 5 6 7 نہیں، میں نے کہا 20 روایت پیش کر سکتا ہوں، 20۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس کا ارادہ کیا، یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا، کسی اور طرف نکل جانے کا، 20 روایات۔ ایک روایت آپ جائیں ہر ایک کے پاس چیلنج